شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है जो हम सब के खालिक व मालिक हैं।
درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ آج 14 فروری 2025 ہے۔ آج کی گفتگو میں آپ یہ پیغام سنیں گے، اسلام میں حیا کی اہمیت اور بے حیائی کی مذمت۔ ہم اس پاکیزہ مجلس میں ان بے حیا لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے جو بے حیائی کو عام کرتے نظر آتے ہیں، اور آج کے دن کو اس دنیا میں لوگ محبت کا تہوار کہتے ہیں۔ یہ مجنون، یہ پاگل، یہ دیوانے، انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، بے حیائی کو فروغ دینے والے، بے حیائی کو پھیلانے والے، سورہ النور اس بات کی شاہد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ وہ فحاشی کو عام کریں ان لوگوں میں جو اہل ایمان ہیں، ان کے لیے عذاب علیم، اللہ خالق و مالک نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، یہ عذاب علیم دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ بے حیا بنانے والا یہ شیطان جو ہمیں بہکاتا ہے، اور اس کے تیروں میں ایک تیر فحش بے حیائی ہے۔ اللہ رب العزت سے مہلت مانگی، مجھے دو، میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا، بے حیائی پہ لگاؤں گا۔ الفحش، فحاشی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی میری امت کو معاف فرمائیں گے، سب لوگوں کو معافی نامہ ملے گا، لیکن وہ بدبخت بد نصیب ہے جس شخص کو معافی نہیں ملتی۔ الا المجاہرہ عملت البارحہ قضا و قضا، رات گزارتا ہے بے حیائی میں، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، شاید یہ توبہ کر لیتا، میرے در پہ واپس لوٹ آتا، لیکن یہ صبح ہوتے ہی اس بے حیائی اور اس عریانی کو، اس فحاشی کو کبھی شیئر کرتا ہے، کبھی لوگوں کو دکھاتا ہے، کبھی اس کے سٹیٹس لگاتا ہے، عملت البارحہ قضا و قضا، میں نے یہ جو رات گزاری ہے نا، بڑے مزے کی رات گزاری ہے، قضا و قضا، میں یہ بھی کام کرتا رہا، میں نے ایسے بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی گندا کام کیا ہے۔ فرمایا سارے لوگوں کی معافی ہے، اس بدبخت بد نصیب کی معافی نہیں ہے۔ یہ بے حیا اتنا حیا سے عاری ہو گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، ارشاد ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، ان نبیوں کی باتوں میں ایک بات یہ سب کے ہاں مشترک تھی، سب اس بات پر اتفاق کرتے تھے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، ہر نبی کی نبوت والی کلام میں یہ پہلا کلام تھا، یہ بات شامل تھی، اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، لوگوں جب بے حیائی عام ہو جائے، جب بندہ بے حیا بن جائے، جب اس کے اندر غیرت ایمانی ختم ہو جائے، اذا لم تستحجی فاصنع ما شئت، پھر وہ جو اس کے دل میں ہے وہ کرتا پھرے، اسے کون پوچھنے والا ہے۔ اربعون من سنن المرسلین، اللہ رب العزت نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں
ان میں یہ 4 سنتیں عام تھی۔ الحیا، ہر نبی حیادار تھا۔ الحمدللہ اس معاشرے میں حیا کی زندگی جینے والے اپنے تمام انبیاء کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ والتعطر، ہر نبی کی یہ سنت تھی، وہ خوشبو کو پسند کرنے والے تھے۔ آج جمعہ کے دن یا غیر جمعہ میں جو خوشبو کا استعمال کرتے ہیں، یہ انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے والے ہیں۔ والسواک، تمام انبیاء میں یہ بھی بات عام تھی۔ والسواک، وہ مسواک کو عام کرتے تھے۔ مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور حیا میں رہنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ والنکاح، تمام انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ انبیاء، ان کی سنت تھی نکاح کرنا۔ یہ نکاح انسان کو حیادار بناتا ہے، یہ نکاح انسان کو بے حیائی سے دور کرتا ہے، یہ نکاح انسان کو زنا سے بھگا دیتا ہے، انسان زنا کے قریب نہیں جاتا۔ تمام انبیاء کی سنت جو تھی وہ نکاح تھی۔ پہلی سنت حیا، دوسری سنت خوشبو، تیسری سنت مسواک، چوتھی سنت نکاح۔ 4 من سنن المرسلین، جتنے بھی مرسلین پیغمبر آئے ہیں یہ 4 سنتیں ان میں پائی جاتی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خوبصورت اسلام دیا ہے، اور یہ اسلام میری اور آپ کی پاکیزگی کا ضامن ہے۔ یہ میرے معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے اور خوبصورت معاشرہ بن جائے تو پھر کیا کرو؟ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، جس معاشرے میں حیادار لوگ ہوں ان کا معاشرہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں رہنے والے بے حیا لوگ ہوں، بے حیائی کو فروغ دینے والے ہوں، عریانی اور فحاشی کا اڈے چلانے والے ہوں، اس معاشرے میں بدصورتی ہوتی ہے، وہاں خوبصورتی نہیں نظر آتی، ان چہروں سے رونق ختم ہو جاتی ہے، وہ چہرے بے رونق بن جاتے ہیں جہاں بے حیائی کو فروغ دینے والے ہوں، جہاں بے حیائی کا ساتھ دینے والے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ 22,211 نمبر روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، اس نوجوان کے قد و قامت کی طرف دیکھا، اور آپ نے اسے کہا میرے پاس آ، میرے قریب آ، ادنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بٹھا کر اس کی اصلاح کرنا چاہی، اور اصلاح کس انداز سے کی؟ ذرا یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ اس بات کو پہلے جانیے کہ غیرت اور فطرت یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ غیرت، حیا، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اب یہ شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا نوجوان، یہ نوجوانوں کے لیے بہترین پیغام ہے۔ نوجوان اس بات پہ ذرا غور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری پھپھی کے ساتھ اس طرح کا بدکاری والا معاملہ کرے؟ اَتُحِبُّهُ لِخَالَاتِكَ، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تیری کوئی خالہ کے ساتھ ایسا کرے؟ کیونکہ
غیرت اور فطرت، یہ دونوں، غیرت جو ہے انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ جتنا بھی کوئی بغیرت ہو، جتنا بھی کوئی دیوس ہو، وہ کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے۔ کوئی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری ہی بیٹی کو کوئی پھول دے، کتنا ہی کوئی گرا ہوا کیوں نہ ہو۔ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ میری خالہ اور میری پھوپھی کے ساتھ کوئی ایسا غلط معاملہ کرے۔ کہا اللہ کے رسول میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری ماں، میری بیٹی، میری پھوپھی، میری خالہ یا میری بہن کے ساتھ برا ہو۔ کہا تو اگر پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ جس کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے، شاید وہ کسی کی پھوپھی ہو، شاید وہ کسی کی خالہ ہو، شاید وہ کسی کی بہن ہو، شاید وہ کسی کی بیٹی ہو، شاید وہ کسی کی بیوی ہو، جس طرح تو پسند نہیں کرتا، تیری فطرت میں یہ غیرت جاگ چکی ہے، تیرا ضمیر جاگ چکا ہے کہ میری بہن کے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ کوئی برا نہ کرے، تو بھی اس بات کو جان لے کہ لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ کہا پھر میرے لیے کوئی دعائی کر دو، اللہم طہر، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس نوجوان کے، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو غلاظت سے، بے حیائی سے پاک کر دے، وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا تو بن جا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے اصلاح کرنے کا، وہ کبھی بھی نوجوان زندگی بھر کبھی کسی برائی اور بے حیائی کے قریب نہیں گیا۔ یہ بہترین میسج آج کے دن لوگوں کے لیے ہے۔ بھائیو، آپ کا نظام تعلیم جو ہے وہ مخلوط ہے، بیٹیاں لوگوں کی پڑھتی ہیں آپ کے ساتھ، جبکہ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام نے وہ رشتہ تمہارے لیے غیر محرم قرار دیا ہے، بیٹی کے لیے، بہو کے لیے، بہن کے لیے، خالہ کے لیے، ماں کے لیے ایک ہی پیغام دیا ہے، غض البصر، اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اپنے جسم کو سمیٹ کے رکھ، اپنی گھر کی چار دیواری میں عزت سے جی، اور اپنے اعضاء کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر، اپنی یہ گفتگو جو ہے یہ نرم ملائم غیر محرم سے نہ کر، اپنے آپ پر پردے کی جو لابیب جو ہے چادر اوڑھ کے رکھ۔ اس چار دیواری میں تیرا رہنا عزت کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر تو عورت اس معاشرے میں جینا چاہتی ہے، عزت کی زندگی جینا چاہتی ہے، تو اسلامی اصولوں کو اپنا لے، اس میں عزت ہی عزت ہے۔ اگر اسلام کے اصولوں کو ترک کرو گی، آج معاشرے میں بے حیا عورتیں بازاروں میں ننگی اور ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی بے عزتی کروا رہی ہیں۔ اپنے ہی باپ کا، اپنے ہی بھائیوں کا جو سر فخر سے بلند تھا وہ نیچے جھکا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو تعلیم میں یہ سکھایا جا رہا ہے بے حیا بنو، بے حیا بنو۔ اسلام تمہیں حیادار بناتا ہے، اسلام تمہیں جینا سکھاتا ہے۔ غیر محرموں کو پھول پیش کرنے والے نوجوان، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع، تم میں سے اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، منکم الباء فلیتزوج، اگر طاقت اللہ نے دی ہے، مالی طاقت ہے، بدنی طاقت ہے، فلیتزوج، تو شادیاں کیا کر۔ شادی میں بہت، نکاح میں یہ نبیوں کی سنت ہے، نبی کی سنت کو زندہ کیا کر۔ اگر تو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھا کر، یہ روزہ انسان کو حیادار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن اللہ الجنہ، جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے، میں محمد الرسول اللہ اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کیا کر نوجوان سیدھی سیدھی سچی بات کیا کر۔ جب بندہ سچائی پہ مبنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کبھی بھی بے حیائی،
فحاشی اور یعنی زنا کاری اور بدکاری میں کبھی ملوث نظر نہیں آتا۔ کہنے والے نے کہا تھا ایک سچ کو اختیار کر لو، بے شمار گناہوں کو ترک کر دو گے۔ کہنے والا کہتا ہے میں نے سچ کا وعدہ کیا، جب میں کسی گناہ کے قریب جاتا تو میرے ذہن میں ایک ہی خیال دوڑتا، اگر تجھ سے پوچھ لیا گیا کہ یہ تو نے چوری کی ہے، یہ تو نے بدکاری کی ہے، اس گناہ کے قریب گیا ہے، تو میں نے تو سچ کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو میں سچ ہی بتاؤں گا، لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، آخرت میں تو عذاب ہی عذاب ہے۔ تو وہ گناہوں کو ترک کرتا نظر آتا۔ حضرات اذا اصدقوا، جب بھی بات کرو، میرے رسول فرماتے ہیں جب بھی بات کرو، اصدقوا اذا حدثتم، سچی بات کرنا، اس بات کی تم گارنٹی دو، میں محمد الرسول اللہ تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْفُوا، جب بھی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ وفا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب بھی تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو، اس بات کی گارنٹی تم دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، گارنٹی دو کہ ہم کبھی بھی بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور اللہ کا یہ قرآن وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور لوگوں زنا کے قریب نہ جانا، یہ سراسر بے حیائی اور فحاشی ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ شیطانی راستہ ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان اس بات کا متلاشی اور متمنی خواہش مند ہے کہ میں تمہیں فقیر بنا دوں، اور اللہ رب العزت تمہیں اس کے دجل سے، اس کے فریب سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں حکم کرتا ہے برائی اور بے حیائی کا، رحمان کی بات مانو، اس کے کبھی بھی قریب نہ جانا۔ پتہ چلا جو بے حیا انسان ہے وہ رب کا بھی نافرمان ہے، رسول اکرم کا بھی نافرمان ہے۔ جو شیطان کا پیروکار ہے، جو غیر محرموں کو پھول پیش کرنے والا ہے، غیر محرموں کے ساتھ خلوت نشینی کرنے والا ہے، غیر محرموں کے ساتھ فون پہ باتیں کرنے والا ہے، مختلف چیٹس میسج کرنے والا ہے، اگرچہ وہ اس کی محرم نہیں ہے، وہ غیر محرم ہے، وہ کسی کی بہو بیٹی ہے، بہن ہے، اس انسان کو حیا کرنا چاہیے، انسان کو غیرت کھانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بے غیرت بن جائے، بے حیا بن جائے تو اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی لپیٹ میں آ جائے۔ ان اللہ تعالی یغار وان المؤمن یغار، اللہ تعالیٰ بڑی حیا والے ہیں، اور جو اللہ کو مانتا ہے وہ بھی حیا والا ہے۔ وغیرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات میں ہے، اللہ کا حیا اس بات میں ہے کہ اللہ یأتی المؤمن، مومن وہ کبھی بھی وہ کام نہ کرے، وہ نافرمانی والا، وہ بے حیائی والا، وہ برائی والا، وہ شیطان کی پیروی والا جس سے مالک ناراض ہوتا ہو، مومن کبھی بھی اس کام کے نزدیک نہ جائے۔ یہ اللہ کا حیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے مومنوں کو اللہ رب العزت نے، اہل ایمان کو بے حیائی کے کاموں سے باز رکھا ہوا ہے۔ حیا کیا ہے؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے۔ اور کسی کہنے والے نے تو یہ بھی بات کہی کہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، حیا ہو تو ایمان رہتا ہے، ایمان ہو تو حیا رہتا ہے، حیا چلا جائے تو ایمان چلا جاتا ہے، ایمان چلا جائے تو حیا چلا جاتا ہے۔ جو بندہ بے حیا ہے وہ سمجھے بے ایمان ہے، وہ دنیا کا بے ایمان فراڈیا انسان ہے۔ دنیا کی نظر میں اس کو دیکھو جو بے حیائی پھیلا رہا ہے، دیکھنا اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ حیا تو خیر کا کام ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، جس کے پاس ایمان آ جائے، حیا آ جائے، یہ ایمان اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، اور یہ بد زبانی، یہ فحش گوئی،
یہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا اور بدخلق بننا یہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، بے حیا بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو حیا کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیا بلکہ حرام کاری کو حرام کر دیا ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، یہ فحش لٹریچر، یہ فحش نظام، یہ فحش باتیں، یہ فحش موبائل پر ویڈیوز، یہ فحش پیغام، یہ ساری کی ساری چیزیں اسلام میں حرام ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں اہل ایمان کو اسے حرام جاننا چاہیے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے بندے ہیں جن سے اللہ رب العزت معاونت کا معاملہ کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، اللہ کا حق ہے کہ ان کی وہ مدد کریں۔ پہلا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں اور خاص رحمت سے نوازتے ہیں۔ المکاتب، وہ غلام جس نے اپنے مالک کے ساتھ لکھ پڑھ کر لی ہے اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں یہ رقم ادا کروں گا، اللہ اپنی جناب رحمت سے اس کی قرضے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ میں ادا کروں گا۔ دوسرا وہ شخص جس کی اللہ رب العزت خاص مدد کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، وہ نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اگرچہ وہ غریب ہے، نکاح کا ارادہ رکھتا ہے کہ میں بے حیائی سے بچ جاؤں، میں زنا سے بچ جاؤں، میں فحش سے بچ جاؤں، اور وہ اپنی عفت چاہتا ہے کہ میرا دامن پاک رہے، مجھے اللہ رب العزت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار اور ان کی سیرت عطا کرے، تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جس کی اللہ رب العزت مدد فرماتے ہیں والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اپنی نہ جان کی پرواہ کرتا ہے نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا وہ مجاہد، اللہ رب العزت ایسے بندے کی خاص مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 3 لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ بے حیا معاشرہ انسان کے لیے بہت بڑی نحوست ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن لو، اللہ رب العزت کا عذاب اس وقت ثابت ہو جاتا ہے ما ظہر فی قوم الربا والزنا، جس قوم میں سود اعلانیہ طور پر لیا دیا جا رہا ہو، والزنا، اور زنا کے اڈے کھولے جا رہے ہوں، زنا عام کیا جا رہا ہو، اس قوم پر اللہ رب العزت کا عقاب، اس کی پکڑ آنے والی ہے۔ آج بے موسمی بارشیں بلکہ بارشیں ہو نہیں رہی، یہ اسی کی وجہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ 3 ایسے بد نصیب ہیں لا يدخلون الجنہ، جو اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ان میں سے المنان، احسان جتلانے والا، اور ان میں سے وہ شرابی، شراب پینے والا، شراب پی کر بے حیائی کرنے والا، اور ان میں سے وہ بوڑھا زانی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخلون الجنہ ولا یجدن ریحہا، اللہ کی جنت میں داخلہ نہیں ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس تو پہنتی ہیں، اتنی فٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے اعضاء جو جسم کے وہ ظاہر نظر آتے ہیں،
بھائیوں بہنوں عورتوں بیویوں، یہ بیوی اب بیوی بھی سن رہی ہے، کسی کی ماں بھی سن رہی ہے، کسی کی بہن اس پیغام کو سن رہی ہے، اور آپ اس پیغام کو سنائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فٹنگ والا لباس، یہ نیم عریاں لباس جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، یہ پہننے سے منع کیا ہے، اور ان عورتوں کی علامت بیان کی ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والی ہیں، جو جنت کی خوشبو سے محروم ہونے والی ہیں۔ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کہا کبھی وہ اپنی طرف مائل کرتی ہیں خوشبو لگا کر، اچھی گفتگو کر کے، اور کبھی مائل ہونا چاہتی ہیں، لوگوں کو ورگلاتی ہیں۔ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رب العزت نے پاک رکھی ہے، وہ حیادار نوجوان کہتا ہے ذات منصب فقال انی اخاف اللہ، دعته امرأہ، دو عورت دعوت دے، جس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی دعوت دی، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے دامن کو بچایا، کہا معاذ اللہ، مجھے اللہ کی پناہ چاہیے، میں اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کردار نوجوان اپنی جوانی کے عالم میں یہ کہہ دے کہ فقال انی اخاف اللہ، مجھے میرے رب کا ڈر مارتا ہے، میں اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے بے حیائی نہیں کرنا چاہتا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی دختر مدین، دختر شعیب علیہ السلام جیسا حیا بیٹیوں کو عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں حیا کی چادر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس معاشرے کو حیادار معاشرہ بنا۔ اللہ اس معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ یہ کمیر کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے، یہ دنیا کی ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فون پہ باتیں کرنے والا آج اغوا ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا آپ اس کا جرمانہ دو، چٹی دو، تو پھر اس کو واپس بھیجیں گے۔ یہ ملکہ ہاتھ سے پکڑا جانے والا نوجوان حضرات کیا ہے؟ یہ فحش باتیں، یہ فحش لٹریچر، یہ فحش معاشرہ انسان کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے، اور آخرت تو اس نے تباہ کرنی ہی کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ضرور انشاءاللہ، جی ضرور انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمان عبد المالک مجاہد صاحب پاک پتن سے تشریف لائے اور آپ کے لیے یہ پیغام لائے ہیں۔ 20 فروری بروز جمعرات 2025 کو بعد نماز مغرب تکمیل صحیح البخاری، حفظ القرآن الکریم و تجوید القرآن الکریم کی تقریب ہو رہی ہے۔ جامعہ مسجد مبارک مرکز عبداللہ بن مبارک پاک پتن میں عبد الرحمن عابد صاحب، محمد یوسف طیبی صاحب، یہ مفتی ہیں ماشاءاللہ، مفتیان اسلام ہیں، اور فضیلت الشیخ سیف اللہ خالد صاحب، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو وہ آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ان کا یہ دعوت نامہ قبول کیجیے گا۔ الحمدللہ نحمدہ